ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ آخر یہ قوم ایسا کون سا گناہ کر رہی تھی جس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک دردناک عذاب نازل ہوا، ایک ایسا عذاب جس سے پوری قوم راتوں رات بندر بن گئی۔ آخر یہ کون سے گناہ میں مبتلا تھے، ایسی کون سی نافرمانی پر اتر آئے تھے، چلیے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایرا نامی گاؤں میں رہا کرتی تھی جو سمندر کے کنارے تھی۔ وہ لوگ بڑے خوشحال لوگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی، بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے۔ اتنی بڑی نعمت تھی کہ سمندر سے ہی وہ لوگ مچھلیاں پکڑ کر، مچھلیوں کا شکار کر کر اپنا کاروبار کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے بڑے خوش تھے، لیکن اسی نعمت کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنے قوم کے لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ ہفتے کے ایک دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی نہ پکڑا کرے۔ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام قرار کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے کو منع کیا ہے، حرام قرار کر دیا ہے، گناہ کر دیا ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے، کیونکہ سنیچر کا دن ہی ایک ایسا دن تھا جس دن مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ وہ خود بخود سمندر کے کنارے آ جایا کرتی تھی، اور تمام دن ایسے تھے جن دنوں میں مچھلیوں پکڑنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن شیطان تو شیطان ہے، شیطان نے ان لوگوں کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیے کہ اللہ نے تمہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے، سمندر سے کچھ نالیاں بنا لو اور ایک بڑا سا حوض بنا لو، جس سے پانی کے ذریعے، ان نالی کے ذریعے حوض میں مچھلی آ جایا کریں گی، اور پھر اس حوض کو بند کر کے اگلے دن مچھلی پکڑ لیا کرو۔ لوگوں کو یہ وصفہ بڑا پیارا لگا، انہیں بڑا اچھا لگا۔ کافی لوگ اس گناہ میں مبتلا بھی ہو گئے، نالیاں بنانے لگے، حوضوں سے مچھلیاں آنے لگی، حوضوں سے مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ لیکن افسوس، بڑے افسوس کی بات ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ شکار تو وہ پھر بھی کر رہے ہیں، چاہے کوئی سا بھی جگاڑ کرے، لیکن شکار تو وہ پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس قوم کے لوگ تین بھاگ میں بٹ گئے تھے۔ پہلی قوم کے لوگ جو شیطان کے وسوسے سے بچے رہے، لیکن وہ اس گناہ کو کرتے بھی نہ تھے، خود کو روک کے رکھتے تھے۔ دوسری قوم کے لوگ دل سے اس کام کو برا جانتے تھے اور لوگوں کو بولتے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوگا تم لوگوں پر، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے ہو۔ اور تیسری قوم کے لوگ ایسے تھے کہ وہ اس کام کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، شیطان کے وسوسے میں بڑے مبتلا ہو گئے تھے، بڑے خوش رہا کرتے تھے شیطان کی بات کو سن کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو خوب سمجھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لگ بھگ 12,000 لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو کافی سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ تو بڑے خوش تھے اپنی زندگی میں، شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے داؤد علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی۔ سب لوگ انہیں سمجھاتے رہتے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، لیکن وہ 12,000 لوگ تو شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو لوگوں نے انہیں کافی سمجھایا، لیکن وہ نافرمان لوگ کہاں باز آئے، وہ تو اپنے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو جو لوگ اچھے تھے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کر رہے تھے، تو انہوں نے ان نافرمان لوگوں کے بیچ ایک اونچی دیوار کھڑی کر لی۔ 12,000 لوگ ایک طرف تھے اور فرما بردار لوگ ایک طرف تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پھر بھی سمجھاتے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، لیکن وہ لوگ بالکل نہیں سمجھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن غصے میں آ کر انہیں لعنت بھیج دی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس قوم کے نافرمان لوگ نظر آنا ہی بند ہو گئے۔ فرما بردار لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا ہو گیا، یہ لوگ تو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ لوگ دیوار پر چڑھ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان لوگوں پر کیا ہوا ہے، وہ لوگ کیوں نہیں دکھ رہے۔ جب وہ لوگ دیوار پہ چڑھتے ہیں تو ایک دردناک منظر دیکھتے ہیں کہ 12,000 لوگ جو نافرمان لوگ تھے وہ بندر بن گئے ہیں۔ وہ لوگ دیوار ٹاپ کر ادھر کی سائڈ گئے، نافرمان لوگوں کی طرف گئے، اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بندر بن چکے ہیں۔ وہ بندر، وہ نافرمان لوگ ان لوگوں کے پاس آتے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، انہیں سونگتے اور خوب زور زور کی رویا کرتے تھے۔ لیکن افسوس، اب تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا تھا۔ وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے،
3 दिन के बाद वो इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। 12,000 लोग बंदर बन गए और इस गुनाह में मुब्तला हो गए, और जो बाकी फर्मा बरदार लोग थे वो अल्लाह ताला के इस अजाब से बचे रहे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को माना, उनके हुक्म की इज्जत की। और आजकल हम लोग न जाने कितने नाफरमान बंदे बन चुके हैं। खुद सोचें, वो तो एक अल्लाह ताला की फर्मा बरदार कौम थी, बस शैतान के वसवसे में आकर नाफरमान हो गई, उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया। और शैतान तो हमारे ऊपर सवार हो चुका है, शैतान ने तो हमारे ऊपर बश्र कर लिया है। न जाने दिन भर हम कितनी नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला का कहना तक नहीं सुनते। खुद सोचे हमारा क्या होगा, हम पर किस तरह अजाब आएगा। इस किस्से से हमें बड़ी सीख मिलती है।